نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں قادیانی نواز اور دشمن حدیث احمد کریم شیخ کا جو لوٹا خاص ہے، یعنی کہ عامر ناحق صاحب کے رد کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے پرخلوص درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سچا مجاہد ختم نبوت کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آنے والی آپ کو نئی ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز کا پر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں، برائے کرم میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور کومنٹس کے ایریا میں اپنی قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، جب سے میں نے عامر ناحق کو للکارا ہے، جو کہ اکابرین امت مسلمہ کے خلاف گستاخی اور نازیبا گفتگو کر رہا ہے، تب سے عامر ناحق کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ 2-3 دن پہلے عامر ناحق نے ایک پروگرام کیا تھا، زیتون جو چینل ہے ان کا، کہ مرزا غلام قادیانی حنفی تھا۔ کیا مرزا غلام قادیانی حنفی تھا یا نہیں؟ اس پر انہوں نے دو تین دن پہلے لائیو سٹریم کی تھی۔ اس کا کچھ حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پھر یہ پتہ کیا کہتے ہیں، پھر مجھے واٹس ایپ آ رہا ہوتا ہے، عامر صاحب کہاں غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ قاسم نانوتوی کی عبارت جو ہے میں نے استعمال کیا تعزیر الناس کی۔ چور بتاتا ہے کہ اس نے چوری کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ تو پکڑی جاتی ہے، وہ تو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہمارے ہتھے چڑھ گئی۔ اچھا، وہ جو بندہ جواب دے رہا تھا نا میری ویڈیو کا، کہ آپ نے کہا جی، میں یہاں ایک نقطہ یہ بھی کلیئر کر دوں، ایک بندہ جواب دے رہا تھا جی میری ویڈیو کا، جی عامر حق نے کہا تعزیر الناس میں، پتہ نہیں کون تھا اس کو سنتا، کون ہے کون نہیں مجھے نہیں پتا، اللہ معاف کرے، مگر مجھے لنک آ گیا پرسنلی، میں نے سن لیا، میں نے کہا دیکھتے ہیں۔ محترم جناب عامر ناحق صاحب، مجھے کون سنتا ہے کون نہیں سنتا، بہر کیف آپ نے تو سن لیا، چونکہ میری ویڈیوز میں آپ مخاطب تھے۔ جو آپ نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے ختم نبوت کی آڑ میں، اکابرین ختم نبوت پر تبرہ بازی کرنے کا جو آپ نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، تو آپ کے حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ نے تو سن لیا نا، اس وجہ سے آپ کو مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ کیوں لگی ہوئی ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ کہ جی عامر حق نے کہا ہے کہ تحذیر الناس نے دروازہ کھولا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے نبوت کے امکان کا، تحذیر الناس کے حوالوں نے، تو کہتا جی میں چیلنج کرتا ہوں کہ مرزا نے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ میں تحذیر الناس نے مجھے حوالہ دیا، مرزا نے مننا سی، چور مانتا بلا۔ اچھا، پھر بیچارے نے اس پر سونے پر سہاگا میرا فائدہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہے، تو ان میرے عقل مند دشمنوں نے میرا فائدہ یہ کر دیا کہ اسی میں ایک حوالہ لگایا ہوا ہے جس میں مرزا نے لکھا ہے کہ جب میرے مطالعے کے اندر جو جو کتابیں رہی ہیں اس میں تحذیر الناس قاسم نانوتوی کی بھی ہے۔ اچھا، تو مطالعے میں تو تھی، تو آئیڈیا لے لیا ہوگا۔ کتنے ہی ایسے آئیڈیاز ہیں ہمارے علماء جو، اور ہمارے جو اسکالر۔ جی محترم مسلمان بھائیوں، آپ نے
عامر ناحق صاحب کی جو ویڈیو ہے زیتون ایف ایم لائیو میں، یہ آپ نے سماعت فرما لی ہے اور دیکھ بھی لی ہے۔ جی، عامر ناحق صاحب کی زبان تو بہت تیز ہے، لیکن عامر ناحق صاحب عقل کے لحاظ سے بالکل جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ عقل نام کی چیز عامر ناحق صاحب میں نہیں ہے۔ میرا چیلنج ابھی تک برقرار ہے۔ عامر ناحق صاحب میں جرت پیدا نہیں ہو رہی کہ وہ میرے چیلنج کا جواب دیں، میرے چیلنج کو توڑیں۔ آخر میں اپنا چیلنج، وہی چیلنج دوبارہ سے میں دہراؤں گا اور کچھ وضاحت بھی کروں گا۔ اس سے قبل آپ عامر ناحق صاحب کی کچھ آڈیوز سن لیں، ایک دو آڈیوز ہیں ان کی، وہ آپ سماعت فرما لیں، اور میری آڈیوز بھی ہیں اس میں، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ یہ جناب عامر ناحق صاحب کا نمبر ہے جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پہلے انہوں نے شاید اپنی تصویر لگائی ہوئی تھی، اب کوئی اور تصویر لگا لی ہے۔ جی محترم دوستو، یہ آڈیوز سماعت فرما لیں پہلے، پھر میں انشاءاللہ آخر میں جواب دوں گا۔ دو آڈیوز عامر ناحق صاحب کی ہیں اور دو آڈیوز میری ہیں۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ ابن العربی اور ابن عربی فرق کیا ہے، جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ ارطغرل الغازی میں تاریخی اعتبار سے اس کی ملاقات ابن عربی کے ساتھ ثابت ہے بھی یا نہیں، وہ بندہ مجھے للکارتا کہ میں نے ڈیبیٹ کرنی ہے۔ اور تواڈے وس دا کام نہیں جے، شاباش، تسی جڑا نا لکیر دے فقیر وہی کریا کرو، اپنے فرقیاں نو بچایا کرو۔ تواڈے وس دا کام نہیں عامر حق نہ پنگا لینا، ٹھیک ہے؟ بلاک کر رہا ہوں کیونکہ نہ تم سامنے آنے کے قابل ہو نہ بات کرنے کے، تم بس مرضیوں کو گالیاں نکال کے ان کے ساتھ ڈبیٹیں کیا کرو۔ ختم نبوت کے مجاہد تم جیسے 2 نمبر اور لکیر کے فقیر نہیں ہو سکتے۔ اور جو جتنے جعلی ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں سچا، اپنے نا دے نال تکے نال ہی سچا ختم نبوت، یعنی کسی نے تو کہنا نہیں، آپ ہی بن جاؤ، یعنی بچیاں نو 5 روپے دے کے جی مینوں سچا ختم نبوت دا مجاہد کہو۔ اوکے، السلام علیکم۔ سلام عرض ہے جناب عامر حق صاحب، یہ جو آپ نے لایانی گفتگو کی ہے کہ جس کو ابن العربی اور ابن عربی میں فرق کا علم نہیں ہے، وہ جناب آپ عامر حق صاحب سے مناظرہ کرے گا۔ محترم، میں آپ کو اول جواب نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ آپ جیسے اجہل کے بارے میں قرآن نے یہ حکم دیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی میں مختصر جواب دے دیتا ہوں۔ آپ نے یہ جو طنزیہ گفتگو فرمائی ہے کہ ابن العربی اور ابن عربی میں فرق کا علم نہیں ہے، تو قبلہ عامر حق صاحب، اس پر میں آپ کا ابا ہوں، اس پر میں آپ کا بھی استاد ہوں، سمجھ آئی ہے نا؟ آپ بندہ دیکھ کر گفتگو کیا کریں۔ آپ کو سینس نہیں ہے، تمیز نہیں ہے کہ کیسے گفتگو کرنی ہے۔ تمیز سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے مخالف شخص کے مزاج کو نہیں سمجھتے اور پھر اس قسم کی لایانی گفتگو اس بندے کے بارے میں کرتے ہیں، تو برائے کرم پہلے اپنے مخالف بندے کے مزاج کو سمجھا کریں۔ دوسری بات عامر حق صاحب یہ ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں جو سوالات کیے تھے اور جو چیلنج میں نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں،
برائے کرم میرے سوالوں کا جواب دیں اور میرے چیلنج کو توڑیں۔ میری آپ سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، چونکہ آپ نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے اکابرین امت پر کیچڑ اچھالنے کا، تو محترم آپ کی دال نہیں گلنے والی، سمجھ آئیے؟ میں نے آپ کو مخاطب کر کے اپنی ویڈیوز میں جو سوالات کیے ہیں اور جو چیلنج کیا ہے اس کو آپ برائے کرم پورا کریں اور میرا علمی طور پر رد فرمائیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ یہ 3 منٹ 19 سیکنڈ کی عامر حق صاحب کی آڈیو بھی سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ العزیز آخر میں میں اپنا وہی چیلنج دہراؤں گا اور کچھ عامر حق صاحب کی لایانی گفتگو پر جواب بھی دوں گا۔ وعلیکم السلام پیارے بھائی، یہ میری آخری آڈیو ہے آپ کی پہلی گفتگو اور ابھی کی گفتگو سن کے اس کا میں جملہ جو ہے وہ ایک آڈیو کے اندر جواب دے رہا ہوں۔ ایک انسان جو ہوتا ہے نا الو کا پٹھا، جسے جاہل کہتے ہیں، بیوقوف، عقل کا اندھا، عقل سے آری پیدل استغفر اللہ۔ شدائی اور شدولے دا کی چوئی، جسے یعنی مختلف الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کو پسند ہو وہ استعمال کر لیں آپ۔ یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، صرف آپ کو مثال کے لیے بتا رہا ہوں۔ وہ بھی سمجھدار ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ پھر چھنکنا بجانے کے لیے مجھ سے بات مینگو لینے کے لیے کر رہے ہیں جو آپ کا منتظر ہوں۔ تو جاؤ جا کے اپنے پاپڑ بیچو جا کے بھائی، جو آپ نے اپنی تعریفیں کی ہیں جی سچا ختم نبوت مجاہد، میں تحقیقی، بھائی لا یہ حول پھکی ولا فروش اور قوة الا چورن باللہ۔ فروش بھی یہی کرتے ہیں، زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، نکلتا چاواں بھی نہیں بچوں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ آپ کے بس کی گیم نہیں ہے۔ جس بندے کو ابن عربی اور ابن العربی کے فرق کا نہ پتا ہو، اب جا کے اپنے استادوں سے پوچھ لینا کہ عامر حق نے جو بات کی ہے آیا میں کہیں پھنس نہ جاؤں، کہیں یہ بونگی ماروں عوام کے سامنے اور شرمندگی نہ مجھے ہو، یہ فرق سمجھ لیں۔ دوسری بات، جس ناظرین، بات کیا ہو رہی ہے اور حضرت صاحب کہاں پہنچ گئے ہیں؟ وہ مشہور جو کیا کہتے ہیں، جو جن کو نشہ ہوتا ہے نا، مشہور نشہ، وہ ان کے بارے میں جناب کچھ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں جی حضرت صاحب کی بڑی کرامت ہے، حضرت صاحب پہنچے ہوئے سرکار ہیں، تو یہ بھی انہوں نے شاید نشہ کیا ہے، عامر حق صاحب نے بھنگ پی ہے، جس کی وجہ سے عامر حق صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ کیا میں نے جواب دینا ہے اور کیسے جو ہے نا وہ گفتگو کر دی ہیں۔ عامر حق صاحب جناب ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ بندے کو یہ نہیں پتا کہ ارطغرل جو ہے وہ کیسے ابن عربی کا معتقد ہو گیا، جبکہ ملاقات بھی ثابت نہیں تھا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، میری تمام تر ویڈیوز میں جو کہ میں نے عامر حق صاحب کو بطور جواب بنائی ہیں، تمام تر ویڈیوز میں میں نے ارطغرل غازی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کوئی تاریخی گفتگو نہیں چھیڑی۔ عامر حق صاحب محض کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طور پر جس عقل کے اندر کو یہ نہیں پتا، معذرت کے ساتھ، اور پھر جو آپ نے لنک بھیجا اس کا ٹائٹل دیکھ کے میں نے بند کر دیا۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ سیغے کہاں استعمال کرنے ہیں، اسم تفضیل کا، اور اس کی اضافت جمع کی طرف کرنی ہے یا مفرد کی طرف ہیں، اور جس بندے کو یہ نہیں پتا اس کے ساتھ میں کیا بات کروں گا؟ اور وہ جی بات کر رہا ہے جی میں تحقیقی، میں سچا ختم نبوت ابا، یہو جا ساڈا ابا ہوئے نا تے اسی بن کے۔ جی دوستو، یہ جو 3 منٹ کی آڈیو آپ نے سنی ہے، اس میں کوئی محترم نے کوئی میرا نہ تو چیلنج کو توڑا ہے، نہ کوئی علمی جواب دیا ہے، سوائے لاف گزاف بکی ہے اور لایانی کی ہے اور بد زبانی کی ہے، طنز بازی کی ہے۔
اب آتے ہیں میرے دیے ہوئے چیلنج کی طرف. میرا چیلنج یہ ہے جناب عامر نحق صاحب، میرا چیلنج یہ ہے، میں دہراتا ہوں دوبارہ سے چیلنج اور آپ کو للکارتا ہوں کہ محترم میرا چیلنج توڑیں. تو عامر نحق صاحب، میرا چیلنج یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کے زیر مطالعہ کتب کی فہرست میں تحذیر الناس بھی تھی. تو پھر مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنے کسی لٹریچر میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ مجھے میری جھوٹی نبوت کا چور دروازہ تحذیر الناس کے حضرت مولانا قاسم ننوتوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے دکھایا تھا، اور مرزا غلام قادیانی کے مرے ہوئے تقریباً 113 سال کے بعد اب آپ اٹھ کر قادیانی ایجنٹ بن کر اور دشمنان حدیث کے ایجنٹ بن کر چور دروازہ دکھانا چل پڑے ہیں. اور پھر آپ جیسے چور مچائے شور، اور وہ چور دروازہ جو مرزا غلام قادیانی کی کانی آنکھ کو نظر نہیں آیا، اور آپ جیسے میں آپ کو جہل نہیں کہتا کیونکہ میرا یہ لہجہ نہیں ہے جیسا کہ آپ کا لہجہ ہے، اور آپ اپنی شخصیت بتا رہے ہیں عامر حق صاحب، آپ اپنی تربیت بتا رہے ہیں کہ آپ کے والدین نے، آپ کے اساتذہ نے آپ کی تربیت کیسے کی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو جہل نہیں کہتا. 113 سال بعد مرزا غلام قادیانی کے 113 سال بعد مرزا غلام قادیانی کے مرنے کے 113 سال بعد جناب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش کہ مرزا قادیانی کو نظر آ جاتا، اور مرزا قادیانی کے مرنے کے اتنے عرصہ بعد مرزا قادیانی کے منہ میں لقمہ ڈالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرا چیلنج ہے. چیلنج مختصراً یہ ہے کہ آپ نے مجھے مرزا غلام قادیانی کی تحریر سے، لٹریچر سے یہ ثابت کرنا ہے، یہ تحریر دکھانی ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہیں یہ لکھا ہو علماء دیوبند کو جواب دیتے ہوئے کہ تم میرے خلاف ہو گئے ہو، تم جو ہے وہ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو اور مجھے میرے دعوے کے حوالے سے کافر کہتے ہو، تو تمہارے شیخ، تمہارے استاد مولوی قاسم ننوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو چور دروازہ مجھے دکھایا ہے. ایسی کوئی تحریر آپ مجھے دکھا دیں محترم عامر حق صاحب، یہ میرا مختصر چیلنج ہے. تو اب میں آتا ہوں آپ کی یہ تمام تر جو لایانی گفتگو ہے اس پر جواب کے حوالے سے میں ادھر آتا ہوں. محترم میرا جواب یہ ہے، عامر نحق صاحب جیسے بیوقوف دوست یقیناً احمد کریم شیخ منکر حدیث کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کرے گا، جس کو یہ تو یقینی طور پر علم ہو گیا ہے کہ ابو مجتبیٰ کی عقل کافی تیز ہے، اور احمد کریم شیخ منکر حدیث کو ابو مجتبیٰ کے سامنے بیوقوف عامر نحق دوست کی بیوقوفیوں سے کافی نقصان اٹھانا پڑے گا، یہ خدشہ ہے. اب بجائے عامر نحق میرے دی ہوئے چیلنج کو توڑتا لیکن وہی حرکات شروع کر دی ہیں کہ سوال گندم اور جواب چنا، سوال گندم جواب چنا.
چونکہ عامر ناحق خود کو اور احمد کریم شیخ منکرین حدیث کو طفل تسلیہ کی خاطر ابو مشتبہ کے دیے ہوئے زبردست چیلنج کو پوشیدہ رکھتے ہوئے برعکس کبھی صرف النحو کے قواعد سنانا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی ارطغرل غازی کی تاریخی حوالے سے بحث کو ہوا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم عامر ناحق صاحب، آپ کا عقل مند دشمن یعنی ابو مشتبہ آپ کو ایک مفید مشورہ دینا چاہتا ہے کہ آپ میری ویڈیوز جو کہ میں نے تحذیر الناس کے حوالے سے بنائی تھیں، میری وہ تمام ویڈیوز کو ایک بار پھر سے بغور مکمل دیکھیں، اور میں نے اس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نبر اللہ مرقدہ کے اجل تلبیس اور خلیفہ مجاز کا ذکر مفصل کیا ہے، جنہوں نے مرزا غلام قادیانی صاحب کو خوب للکارا تھا، اور مرزا قادیانی صاحب نے جو جواب دیا تھا وہ بھی پیش کیا تھا، اور پھر میں نے اپنا چیلنج دہرایا تھا، عامر ناحق صاحب میرے مشورے پر ضرور عمل کرنا، وما علینا الا البلاغ۔ جی میرے محترم مسلمان بھائیو، آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہے، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس کے ایریا میں اپنی قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔